سب سے پہلے آگاہ کریں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 24 نومبر توہین عدالت کیس میں حکومت اور انتظامیہ پر اظہار برہمی۔ وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، تحریک انصاف نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا۔ اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ امن بحال کرنا تھا مگر پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ تحریک انصاف نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت اور انتظامیہ پر برہم۔ توہین عدالت کیس وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ 24 نومبر سے متعلق تاجروں کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا، پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ آپ سے کہا تھا شہریوں، کاروباری لوگوں سمیت مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ کاروبار کیوں بند کیا گیا؟ عام شہریوں کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ہر جگہ کہا ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے۔ اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا تھا۔ عدالت نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے، جلاؤ گھیراؤ پر نہیں۔ جلاؤ گھیراؤ مثبت چیز ہے تو اپنے بچوں کو آگے لاؤ۔ تحریک انصاف پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید۔ طلبہ میں چیک تقسیم کی تقریب سے خطاب میں کہا، طلبہ کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور شیل نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی امانت ہے، پنجاب کا پیسہ ہے، پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کی امانت ہے، آپ کی امانت ہے۔ عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ لگ رہا ہے، بالکل۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق، گلیل، پتھر، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کو سیف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ان پہ آنچ بھی نہیں آ سکتی، اور قوم کے بچوں کو وہاں پر مار کھانے کے لیے اور مارنے کے لیے چھوڑا ہوا۔ پوائنٹ بلینک رینج سے رینجرز پہ اور پولیس پہ گولیاں چلائی گئی۔ تحریک انصاف کا حالیہ شو فلاپ ہو گیا، نہیں لگتا کہ آئندہ ان کا کوئی ایسا شو ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آج نیوز سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہیں اسلام آباد آنا تھا یا سنجانی۔ عوام بھی تنگ آ گئے ہیں اور اندر بھی آپسی لڑنے رہ گئے ہیں۔ بی بی نے جو قیادت سنبھال لی ہے نا، انہوں نے اتنے لے کے جا کے مارے دی جس طرح پانی بھی نہیں ملے گا۔ یہ آپ نے پہلا شو تو دیکھ لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ شو نہیں ہوگا۔ کوئی 278 کہتا ہے، کوئی 1000 سے زیادہ کہتا ہے، کچھ ابھی تک وہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکے کہ کتنے بندے مرے۔ یہ آپ حساب لگا لیں، یہ سیاسی پارٹی یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اسلام آباد آنا تھا یا سنجانی آنا تھا۔ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ تشدد کرنا تھا یا تشدد نہیں کرنا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں، اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا استقبال گولیوں سے ہوگا۔ اسد قیصر کہتے ہیں، ہمارا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا۔ سلمان اکرم راجہ بولے، قانونی جنگ بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ اس قسم کی رویہ، اس قسم کا ایک ایٹیچیوڈ جو کہ حکومت ہمیں دکھا رہی ہے، تو اس سے تو یہ ہے جیسے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں ہیں۔ قانونی اور ایک آئینی احتجاج کیا۔ ان کی توقع یہ تھی کہ وہ اپنے ملک کے دارالخلافے جا رہے ہیں، کم از کم ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کا استقبال گولیوں سے ہوگا۔ جتنا ظلم ہوا ہے 26 تاریخ کو پختونوں کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی توڑنے کی باتیں ہیں۔ اسلام آباد جو ہے نا، یہ پختونوں کے لیے نو گو ایریا بنایا گیا ہے۔ ہمارا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا۔ سب سے پہلے پریارٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں، کے ساتھ ظلم رکھا جا رہا ہے، ان کی رہائی کے لیے ہمارے آئی لفٹن جو ہے نا پوری جدوجہد کر رہی ہے۔ دھڑا دھڑ بن رہی ہیں، تو دیکھیں گے جی، اب قانون اور عدالتی عمل ہمارا جو ہے اس کا امتحان ہے، تو انشاءاللہ قانونی جنگ ہم لڑتے رہیں گے سیاسی کے ساتھ ساتھ۔ سینکڑوں مقدموں میں آئی ایل ایف کے ہمارے وکلاء، ہماری ٹیمیں ہر جگہ موجود ہیں، ہر ان کے مقدمے میں پیش ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کے ریمانڈ کو اپوز کیا گیا ہے۔ کارکنوں کی ہلاکتوں کے بعد تحریک انصاف کا نیا دعویٰ، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، تاحال ہمارے 5000 کارکن غائب ہیں، ساتھ ہی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی بھی ظاہر کر دی۔ لوگوں کی ابھی ہمارے پاس ابھی تک حکومت کے مطابق تو ہمارے 900 جو کارکن ہیں وہ زیر حراست ہیں ان کے پاس۔ 5000 ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ آئے تھے جن کو لیا گیا تھا جو مسل میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا پورا ایک ڈیٹیل لگا رہے ہیں، ہم نے سل بنایا ہوا ہے۔ ہمیں ابھی تک فار انسٹنس اسلام آباد کے فل ایف آئی آرز کا ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے 900 جس طرح اریسٹڈ ہو گئے تھے اور ابھی ہم ٹیلی کر رہے ہیں کہ جتنے ورکر جتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے وہ ابھی بھی ہم ٹیلی کر رہے ہیں، وہ سارا ریکارڈ ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ جتنے زخمی ہیں ان کا بھی ریکارڈ پورا نہیں ملا، تو ایز اینڈ وین وی گو وہ ہم ڈیٹیل جمع کریں گے۔
کرم کے معاملے پر بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ کرم کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، لیکن وفاق پر چڑھائی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کرم میں امن کی بحالی کے لیے ہم جرگہ لے کر کوہاٹ گئے، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہمارے ساتھ نہیں گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا شکوہ، کہا صوبے کے حقوق اور امن و امان کے لیے کل جماعتی کانفرنس بلانا کوئی آئینی معاملہ نہیں، کوئی بھی بلا سکتا ہے۔ کل ہونے والی APC کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ ضلع کرم میں سڑک کی بندش سے ادویات کی قلت پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا۔ ضروری ادویات لے کر ہیلی کاپٹر کرم پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ہدایت کی کہ جب تک زمینی رابطہ بحال نہ ہو، علاقے میں بذریعہ ہیلی کاپٹر ادویات کی فراہمی کا عمل جاری رکھا جائے۔ ایک بار پھر بات کریں گے 24 نومبر کے احتجاج کی، جس پر اسلام آباد کی تھانہ کوہسار پولیس نے بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور سمیت 96 PTI رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ ملزمان میں عمر ایوب، شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم، شعیب شاہین اور دیگر شامل ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ دائر درخواست میں استدعا کی ہے کہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کو نکالا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب FIA کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ FIA نے بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کی ہے۔ کراچی کا رخ کریں گے۔ کچھ حادثات پر بات کریں تو کراچی والوں کے لیے حادثات سے بچنے کا ہٹو بچو مشورہ۔ پولیس چیف نے صاف کہہ دیا، جان بچانا ہے تو ڈمپر کے آگے نہ چلو، چھوٹی گاڑیاں آگے چلتی ہی کیوں ہیں؟ ڈمپر کے آگے چلو گے تو مرو گے۔ اگر حادثے سے بچنا ہے تو ڈمپر سے دور ہٹنا ہے، کیونکہ ڈمپر کے آگے قدرتی طور پر بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی کہا ہے کراچی پولیس کے چیف جاوید عالم اوڈو نے۔ ڈمپر کی ہائٹ اتنی بڑی ہے، اس میں قدرتی طور پہ ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے، اور جو بلائنڈ اسپاٹ ہے اس میں موٹر سائیکل سوار ڈمپر والے کو نظر نہیں آتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مناسب ڈسٹینس پہ ہوں۔ کراچی پولیس کے سربراہ عوام کے جان و مال کے محافظ ہیں۔ وہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے بجائے عوام ہی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب اگر حادثے سے بچنا ہے تو ڈمپر کے آگے مت آنا۔ ڈمپر اگر کہیں پہ چل رہا ہو تو اس کے سامنے موٹر سائیکل یا چھوٹی گاڑیاں کوشش کر کے نہ چلیں، اگر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپر ہے۔ دوسری جانب ڈمپر چلانے والے ڈرائیورز بھی کراچی پولیس چیف کی طرح کھری بات کرنے کے عادی ہیں۔ کہتے ہیں گاڑی لوڈ ہوتی ہے، ایک دم بریک نہیں لگا سکتے۔ ایک دم تو ہماری گاڑی رکتی نہیں، کیونکہ اوپر ہمیں وزن بھی ہوتا ہے، تقریباً 80-90 ٹن وزن ہوتی ہے۔ یہ اچانک ایک دم آگے آ جائے تو ایک دم تو ہماری گاڑی کا بریک کام نہیں کرے اس میں، بس یہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہی سین ہو جاتا ہے ان کا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں روزانہ عوام حادثات میں مر رہے ہیں۔ کراچی پولیس کے چیف عوام کو مشورہ دینے کے بجائے اگر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروا دیں تو ان حادثات میں کمی آ سکتی ہے۔ کراچی پولیس چیف کا مشورہ تو آپ نے سن لیا، اب ذرا رواں سال کراچی میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بھی سن لیں۔ رواں برس 700 سے زائد افراد ٹریفک حادثات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جن میں 550 مرد، 78 خواتین، 73 بچے شامل ہیں، جبکہ سڑکوں پر قانون کو روندنے والی ان گاڑیوں نے 6000 سے زائد شہریوں کو زخمی بھی کیا، جن میں سے بیشتر عمر بھر کے لیے معذور بھی ہوئے۔ کراچی کے حادثات پر ہی بات ہو رہی ہے تو 4 روز قبل کراچی میں خونی ڈمپر نے شہر کے ایک پروفیسر کی جان لی تھی۔ ابھی تک اس ڈمپر کا ڈرائیور بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے شازیب حسین نے پروفیسر صلاح الدین کے رشتہ دار سے بات کی ہے، مزید انہی سے جانتے ہیں۔ کراچی میں دندناتے ڈمپر، واٹر ٹینکر اور بڑے ٹرالر، جس سے کئی افراد جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی گزشتہ ہفتے سپر ہائی وے اسکیم 33 سے عزیز آباد آتے ہوئے پروفیسر طارق صلاح الدین اپنی اہلیہ کے ساتھ جاں گوا بیٹھے، کہ جو رشتہ دار ہیں، بہنوئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ایک ڈمپر تھا اور جس نے جو ہے ان کو رون دیا۔ بہت آسان ہے کہہ دینا بیٹھ کے کمرے کے اندر کہ جی ڈمپر سے بچ کے چلیں اور ڈمپر نہ چڑھے ان کے اوپر۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ رٹ ختم ہو گئی ہے آپ کی؟
अगर किसी बड़े आदमी के घर हो जाता, अभी देखते आप कि कितना उठा पटक होता, शहर में डंपर ही सारे बंद कर दिए जाते। जी बिल्कुल, इस हादसे का अब तक ना मुकदमा दर्ज हो सका है और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी है। डंपर तो डंपर होते हैं, लेकिन डंपर के आगे बड़े बड़े बम्पर भी हादसात का सबब बनते हैं। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक किसी भी गाड़ी को इसकी असल हैयत से बड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन कराची में चलने वाले खूनी डंपर्स के आगे लगे बड़े बड़े बम्पर्स ट्रैफिक पुलिस के किसी एहलकार को दिखाई नहीं देते। ट्रैफिक हादसात के बाद जराइम से जुड़ी खबर शामिल करेंगे। रुख करेंगे शेखोपुरा का, जहां सफाक कातिल ने पैसों की लालच में खाला ज़ात को कत्ल करके अंगूठा काट लिया। 20 साला यासीन के कटे हुए अंगूठे के जरिए मोबाइल फ़ोन ऐप से 10 लाख रुपए निकलवाए गए। मजीद पैसे निकलवाने के लिए अंगूठा पास रख लिया था। बेरहमी, चालाकी और सफाकी, कातिलों ने इंसानियत को शर्मसार कर डाला। लालच रकम की थी, प्लान खतरनाक बनाया गया। खालाजाद ने नौजवान की जान ली, अंगूठा काट कर अकाउंट से 10 लाख निकाल लिए। कातिल अरीब का निशाना था फैसलाबाद का रिहायशी यासीन। धोखे से बुलाया गया शेखुपुरा। कातिलों ने यहाँ इंतजाम कर रखा था पूरा। अरीब का साथ दिया उसके दोस्तों उसामा और हारिस ने। यासीन को गोलियां मारकर कत्ल किया, अंगूठा काट कर पास रख लिया। लाश बोरी में डालकर डिग्गी में छुपा दी गई। मोबाइल ऐप से अंगूठा लगाकर 10 लाख अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लिए। रकम 14 लाख में खरीदी गई गाड़ी के एवज अदा की गई। अगले रोज मजीद रकम निकलवाकर बाकी पैसे चुकाने का प्रोग्राम था। सेफ सिटी कैमरों में मशकूक कार देखकर पुलिस हरकत में आई। हाशिम टाउन के करीब कार रोककर मुल्जिमान गिरफ्तार, कार बरामद कर ली गई। इसका जो फर्स्ट कज़न था, ये थोड़ा कुछ हवालों से मशकूक मालूम हुआ। पुलिस को इंटरोगेट किया तो मज़ीद चीज़ें ये सामने आई कि इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलके अपने कज़न को यासीन को यहाँ ला के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके हाथ का अंगूठा काट लिया। कुछ रकम निकलवाई बैंक से। मकतूल बीवी वालदा का इकलौता सहारा था। एफएससी में 1000 नंबर हासिल किए, कंप्यूटर क्लासेस ले रहा था। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध के बुलाए जाने वाले इजलासों में अफसरान बगैर किसी तैयारी के शिरकत करने लगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तशवीश और नाराज़गी का इजहार कर दिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने महकमा अलमदाराबत को ख़त अरसाल कर दिया है। ख़त में कहा गया, आला अफसरान, सेक्रेटरीज और पुलिस अफसरान के बगैर तैयारी से आने से वक्त ज़ाया होता है। अवामी मसाइल हल करना भी मुश्किल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तलबा में चेक तकसीम करके होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा ई पोर्टल पर स्कॉलरशिप्स वसूल कर सकेंगे। मरियम नवाज़ ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान भी तलब कर लिया। 10 रोज़ के अंदर स्मॉल टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने तलबा में चेक तकसीम करके होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा ई पोर्टल पर स्कॉलरशिप वसूल कर सकेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि पहली मरतबा स्कॉलरशिप स्कीम में प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों के तलबा शामिल हैं। 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने पर माली वसाइल की कमी की वजह से तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक इजलास में फ्री मेडिसिन की फ्राहमी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामिया प्लान तलब कर लिया। 10 रोज के अंदर स्मॉल टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने हेल्थ के लिए दरकार फंड्स की फौरी रिलीज और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बिरोने मुल्क से सर्जन बुलवाने के लिए इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला ने फ्री मेडिसिन घर घर पहुँचाने के लिए कोरियर कंपनी की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया और मरीजों को अद्वियात घर तक पहुँचाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए किसी भी सूरत में क्वालिटी और सर्जरी पर समझौता न किया जाए। हेल्थ सिस्टम में इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। पीएमडीसी के अहकामात नजरअंदाज, मेडिकल कॉलेजेस सालाना 25 लाख रुपए फीस वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में वालिदैन अपने बच्चों का शोबा तब्दील कराने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए।
अनथक मेहनत, मतलूबा नताइज भी हासिल किए, लेकिन मेडिकल तलबा का डॉक्टर बनने का ख्वाब अब भी अधूरा। मेडिकल कॉलेजेस की भारी फीसों का मामला ताहाल किसी करवट नहीं हो सका। PMDC ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ज्यादा से ज्यादा 17 लाख रुपए फीस मुकर्रर करने की सिफारिशात की मंजूरी दी। ताहम समरी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम मेडिकल एजुकेशन कमेटी की मंजूरी की मुंतज़िर है। तलबा के ख्वाब और वालिदैन की ख्वाहिश में भारी फीसें दीवार बन गई हैं। बहुत ज्यादा फीसें होती हैं स्टूडेंट्स की। मेरी PMDC से और हुकूमत से भी दरखास्त है कि इसमें फिल फॉर जो ऑर्डर कर दिया था उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। नहीं देखें, ये फीसों की कमी पर ऐलान अगर गवर्नमेंट ने किया है तो उस पर अमल दरामद बहुत जल्दी हो जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को सहूलत मिले। गरीब लोग हैं वो फिर इसी तरह ही रह जाते हैं, वो इस फील्ड में आ नहीं सकते। PMDC के फीसों में कमी के अहकामात मेडिकल कॉलेजेस ने नजरअंदाज कर दिए। कुछ वालिदैन ने तो भारी फीसों की वजह से बच्चों का मेडिकल का शोबा ही तब्दील करवा दिया। मेरा अपना बेटा जो है ना वो डॉक्टर बनने के लिए बड़े उसने मेहनत की, बड़े तगोदो किया, PMDC का टेस्ट भी उसने दिया, लेकिन जो है ना वो फीसें इतनी ज्यादा थी कि फिर जो है ना उसको हमने फॉर्म डी के लिए जो है ना वो किया। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। गुज़िश्ता साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फीसों की मद में 25 लाख रुपए से जायद सालाना वसूल किए थे। मेडिकल की तालीम का दौरानिया 5 साल है। अक्सा खुर्शीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान आर्मी ने 79 पॉइंट्स के साथ नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जीत ली। लाहौर में होने वाली चैंपियनशिप में 4 सूबों और 4 महकमों की साइकिलिस्ट इन एक्शन रहे। आखिरी रोज 120 किलोमीटर टाइम ट्रायल इवेंट में आर्मी के बिलाल ने 3 घंटे 8 मिनट में फासला तय करके मैदान मारा। बाबला ने 67 पॉइंट्स के साथ दूसरी और रेलवे ने 18 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी ने 79 पॉइंट्स के साथ पहली, बाबला ने 67 पॉइंट के साथ। मौसम की बात करें तो दिसंबर आते ही सर्दी बढ़ गई है। शुमाली इलाकों के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 तक पहुंच गया है। कश्मीर और गिलगित में सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने की तवक्को है। इंसान नुमा रोबोट के साथ आज 9 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।